طرح مسلمانوں کے اندر مشہور ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور رمضان المبارک کا استقبال کیا جاتا ہے، تو اسی طرح عشرہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی عزت، عظمت، رفعت، بلندی عطا فرمائی ہے، تو اس کا بھی استقبال کرنے کا رواج ہونا چاہیے، جس طرح مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا رواج ہے، کیونکہ شریعت نے جو مہینوں کی تعداد مقرر کی ہے وہ 12 ہیں، پھر ان میں 4 مہینوں کو شریعت نے ایک خاص فضیلت دی ہے، اور یہ 4 مہینوں کو جو عزت عظمت ملی ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہے، تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان کے اندر لڑائی جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے، اور افضل ایام الدنیا ان کو کہا گیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کو دنیا کے تمام ایام سے افضل کہا گیا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد میں گزرے ہوئے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد کے اندر گزرے ہوئے دنوں سے بھی یہ افضل ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جہاد میں دن گزارتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، پھر تو اس کا عمل افضل ہے، ورنہ اگر جہاد میں گیا اور لوٹ آیا تو اس کے جو دن جہاد میں گزریں گے تو ان دنوں سے بھی یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ تو اتنا اللہ رب العزت نے ان دنوں کی عظمت اور فضیلت مقرر فرمائی ہے، اور ان دنوں کی راتیں جو ہیں وہ بھی بڑی قیمتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ان راتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور اللہ رب العزت نے ان دنوں میں سے جو سب سے افضل دن جو ہے مقرر فرمایا ہے وہ 10 ذی الحجہ کا ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر اللہ کے ہاں بڑی عظمت اور فضیلت والا دن ہے، اور پھر اس کے بعد یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا دن بھی بڑی عظمت والا دن ہے، اور پھر روزے جو ہیں عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا بھی ثواب ہے، ایک خاص فضیلت اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی، اور پھر پورے ان 9 دنوں ذی الحجہ کے 9 دنوں میں سے 9واں دن جو ہے یعنی یوم عرفہ، اس کا روزے کو بقیہ سارے دنوں کے روزے سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہوں کا۔ تو اس لیے عشرہ ذی الحجہ کو رمضان المبارک کے عشرہ کے ہم پلہ یا اس کے قریب قریب کہا گیا ہے۔ تو اتنا جب عظمت اور فضیلت ہے ان دنوں کی کہ ان دنوں میں نیکی کرنے کا، تلاوت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یاد رکھیں ان دنوں میں گناہ کرنے کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، گناہ مت کرو، کہ ان دنوں میں گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے چند چیزیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، اور ان دنوں میں جو خاص قربانی کے دن ہیں یعنی 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں، اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، مہمانی کے دن ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں مومن کی مہمان نوازی کے لیے، اور ان دنوں کے اندر سب سے اہم جو حکم ہے یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، وہ تکبیرات تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق کا عمل یہ واجب ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کو چاہیے کہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، اور جس طرح یہ مردوں پر ضروری اور واجب ہے کہ درمیانی بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے کہ تکبیرات تشریق کہیں
تاکہ اللہ کی کبریائی ظاہر ہو، اللہ کی بڑھائی ظاہر ہو۔ یہ تکبیر کا سیزن ہے، اس میں اللہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت والے دن یاد رکھیں۔ ورنہ اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ کی طاقت کو بھلا دیں گے، تو دنیا کی طاقتیں ہمارے دماغوں پر چھا جائیں گی، اور خود اللہ رب العزت بھی ہمیں قیامت والے دن بھلا دیں گے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں بھلا دیا دنیا میں، تو ہم نے ان کو قیامت والے دن بھلا دیا۔ تو آج مسلمانوں کے دلوں پر جو کفریہ طاقتوں کا ڈر اور رعب چھایا ہوا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ تکبیر کم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں کم لگتی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ تو اس لیے ان دنوں میں تکبیر پڑھنے کا ایک خاص فضیلت ہے، اور تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو یہ تکبیر جو ہے بڑی محنت اور قربانی کے بعد ملی تھی، اللہ کی کبریائی والا عقیدہ، اس لیے وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بلند آواز سے اللہ اکبر یہ کلمات ادا کرتے تھے، کہ جتنا بلند آواز سے اور جتنا دل جمی کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کیا جائے گا، تو اللہ کی کبریائی انسان کے دل میں آئے گی۔ جب اللہ کی کبریائی انسان کے دل میں آئے گی، انسان کسی اور سے لالچ نہیں رکھے گا، کسی اور سے ڈرے گا نہیں، کسی اور سے مرعوب نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے مسلمانوں سے غفلت یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن گوشت کی تیاری میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، خود عید دین کی تیاری میں، کپڑے خریدنے میں، شاپنگ کرنے میں ہماری نمازیں اور عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے، حالانکہ یہ دن عبادت کے ہیں۔ جتنا ہو سکے حیثیت کے مطابق ان کے اندر جو ہے تیاری میں وقت لگانا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں ان دنوں کا ادب کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی گناہ اس میں نہ ہو، اور کسی فرض اور واجب کو چھوڑیں نہ ہم، اور نہ ہی اس میں تاخیر کریں۔ اور عید کے دن جو ہے سنتیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو سنت قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، انسان اپنی حیثیت کے مطابق آرائش کرے، خوبصورتی اختیار کرے، اور اس کے بعد غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، مسواک کرے، وہ بھی سنت ہے اس دن میں۔ اسی طرح عمدہ کپڑے اگر نئے خرید سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نئے نہیں ہے تو جو گھر میں ہیں ان میں سے عمدہ کپڑے جو ہیں اس دن وہ انسان پہنے۔ اسی طرح خوشبو لگائے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح صبح جلدی اٹھنا عیدین کے دن، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح عید گاہ کو جلدی روانہ ہو جانا، یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہوگی تو اس وقت میں جاؤں گا، بالکل ٹائم ٹیبل جو ہے وہ انسان اس کو اختیار کرے، یہ نہیں، بلکہ جلدی عیدگاہ کی طرف چل دے۔ اسی طرح اپنی قربانی سے کھانا کھانا، یہ بھی سنت ہے ایک، کہ قربانی کا جو گوشت انسان بنائے گا تو عیدین سے پہلے کچھ نہ کھائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ عیدین سے پہلے، عید سے پہلے، عید الاضحیٰ میں نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اور اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے کوئی اور چیز کھانا، یہ عمل سنت اور استحباب کے خلاف ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے ہی کھائے، البتہ اگر کوئی پہلے ہی کھا لیتا ہے بھوک کی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے وہ عید گاہ میں جا کر پڑھنا سنت ہے، البتہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں عید گاہ نہیں ہوتی، گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو وہاں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز عید۔ اسی طرح راستہ تبدیل کر کے جانا، مثلا آپ عید گاہ جا رہے ہیں تو پہلے جاتے ہوئے ایک راستہ اپنائیں، پھر واپس آتے ہوئے دوسرا راستہ اپنائیں، تو اس طرح دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ اسی طرح راستے میں تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اب اگر عید الاضحیٰ ہے تو بلند آواز سے تکبیرات کہیں گے جاتے ہوئے، عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہوئے، اور اگر عید الفطر ہے تو آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہوئے اور کہتے ہوئے جائیں گے اور کہتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اور اسی طرح پیدل جانا، یہ بھی سنت ہے، عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے پیدل جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیرات کہنا یہ بھی سنت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، پھر عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی یہ تکبیرات کہنا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں آداب ہیں، سنت ہیں، جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جن کی رعایت کرنی چاہیے، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی، عید الفطر کے موقع پر بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے
جبکہ ہمارے مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک غلط طریقہ اپناتے ہوئے خوشی مناتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور کوئی ایسے موٹر سائیکل پر دور چلے جاتے ہیں پھر ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی فضولیات اور خرافات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم عیدین کے دن گزاریں گے۔ یہ دن ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے قیمتی اور فائدہ مند ہو جائیں گے، اور ہمارا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو پانے اور گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔